السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام لسنرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر، یہ ٹاپک، یہ سیشن پریزنٹ کیا گیا ہے رائزنگ نساء کی طرف سے۔ رائزنگ نساء ایک کمیونٹی ہے گرلز کی، جو کہ ایک سیف سپیس ہے گرلز کے لیے، جہاں پر وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو پریکٹس کر سکتی ہیں۔ یہاں پر بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لائک ہارس رائڈنگ، آرچری، پینٹنگ، اس کے علاوہ اور بہت کچھ، لائک آل دا دینی اسٹف اینڈ دا دنیاوی اسٹف آل ٹوگیدر۔ اور یہاں پر لڑکیوں کو بہت زیادہ گائیڈنس ملتی ہے، اچھے اچھے اسکالرز، ٹیچرز، اور ان کے لیے لائک ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اپنی اسکلز کو پالش کر سکتی ہیں اور اس امت کے لیے بہترین لیڈرز خود بن کے دکھا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی ٹرین کر سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر لڑکی نے، ہر لڑکے نے اپنی لائف کے کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر شادی کرنی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی نہیں جاتی، ہمیں خود پہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خود ہی ہم لوگ ان چیزوں کو فگر آؤٹ کر لیں۔ اگر پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں گائیڈنس ملی ہو تو جو ہمارا نکاح کا پروسیس ہوتا ہے، شادی کا پروسیس ہوتا ہے، جو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے، چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، سولوشن نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ٹرائلز ہی نہیں آتے اس کے بعد، یا مشکلات ہی نہیں آتی ہیں، لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے یہ چیز آپ کو آ جاتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک نکاح 101، واٹ دے نیور ٹیل یو۔ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، شادی کرنی چاہیے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں تو ماشاءاللہ سب کو ہی پتہ ہوگا، اینڈ اللہ مبارک اس کے لیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آج ہم کچھ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائی جاتی، یا پھر بتائی جاتی ہیں تو سرسری سی بتائی جاتی ہیں، کوئی ان باتوں کی ان ڈیپتھ میں نہیں جاتا کہ وہ کون سی باتیں ہیں اور وہ کیوں ضروری ہے، خاص طور پر نکاح کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج میں ڈاکٹر عابیل آپ کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ بتاؤں گی، اور دس از اے سیریز آف سیشنز جو کہ انشاءاللہ آگے بھی رائزنگ نساء کی طرف سے کنٹینیو رکھا جائے گا۔ تو لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف فرسٹ۔ میں ہوں ڈاکٹر عابیل، آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف رائزنگ نساء، اینڈ انشاءاللہ آئی ول کور دس ٹاپک فار یو۔ سو لیٹ اسٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نکاح ضروری کیوں ہے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کی جنریشن میں ہمیں دو گروپس دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک وہ جو کہتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اور ایک وہ جو کہتا ہے کہ بس میری جلدی سے شادی کروا دو۔ تو دیز آر دا ٹو ایکسٹریمز۔ لائک ٹھیک ہے، شادی ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، لیکن اس میں صبر، تحمل، یہ ساری چیزیں لانا بہت زیادہ ضروری ہے فرام دا اسٹارٹ۔ تو شادی صرف اٹس ناٹ این ایونٹ، نکاح ایک عبادت ہوتی ہے۔ تو اٹس ناٹ جسٹ کمپینین شپ، اٹس ورشپ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نکاح کیا ہے اور نکاح کیوں ضروری ہے۔ ہم اس پر بس سرسری سی نظر ڈالیں گے، کیونکہ اس کی آلریڈی امپورٹنس یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے اس کے لیکچرز مل جائیں گے، بہت سارے اچھے اچھے اسپیکرز ہیں، انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ۔ اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری بکس بھی مل جائیں گی، اینڈ انشاءاللہ a lot of references from قرآن and حدیث۔ میں انشاءاللہ یہاں پر 2 to 3 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی to just put some light on why is it important۔ اس کے علاوہ قرآن سے بھی ہم لوگ کچھ ورسز دیکھیں گے، اینڈ پھر انشاءاللہ we'll move on to the main topic۔ اوکے، سو پہلی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا، اور جو صاحب استطاعت ہو شادی کرے، اور جس کو شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو کچلنے کا ذریعہ ہے۔ تو دس حدیث از فار دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اینڈ دوسری وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر کریں گے۔ تیسری وجہ
کہ شادی جو ہے وہ آپ کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اٹس دا حلال وے، تاکہ آپ لوگوں کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ نصف دین مکمل کر لیتا ہے، اسے نصف باقی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی کہ جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اینڈ یہ حسن حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے لیے مودہ اور رحمہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ. ٹھیک ہے، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت یعنی مودہ اور رحمہ پیدا کر دی. بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرپس بتا دیا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کہ تاکہ تم لوگ ایک دوسرے سے سکون پاؤ، درمیان میں محبت پیدا ہو اور رحمت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہاں پر جو لباس کا ورڈ ہے یہ بہت زیادہ غور کرنے والا ہے. آپ لوگ اس کے بارے میں لازمی پڑھیے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بک کے بارے میں بتا دوں جہاں سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جتنی بھی احادیث ہیں نکاح سے متعلق وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی. آپ لوگ ان کو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن بھی نیچے مینشنڈ ہوگی. اس کا نام ہے دا برائڈ بون تحفۃ العروس، اور یہ محمود الاستنبولی نے لکھی ہے. آپ لوگ اس بک کو لازمی پڑھیے گا. یہ بہت اچھی بک ہے کیونکہ اس میں ساری احادیث مینشنڈ ہیں، اور ہر انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے احادیث کو. تو آپ لوگ اس کو لازمی پڑھیے گا انشاءاللہ، اس سے آپ لوگوں کو اور کلیئرٹی ملے گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. نیکسٹ کوشچن جو آپ لوگوں سے ہے، وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ؟ آپ لوگ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو اپنی کلیئرٹی ابھی سے کرنی ہوگی، بیکاز دس کوشچن میٹرز دا موسٹ. آپ لوگ خود سے سوال کریں، آپ لوگ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی عمر نکل رہی ہے اس لیے؟ گھر والوں کا پریشر ہے، خاندان کا پریشر ہے، بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اس لیے، محبت چاہیے اس لیے، یا کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں، یا کسی چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ سارے سوالات آپ کے سامنے ہیں. آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اور بہت ریئلسٹک ہو کے سوچیے گا، بیکاز موسٹ آف دا ٹائمس ان ریالٹی یہی ہوتا ہے کہ یا تو میری عمر نکل رہی ہے، میں بڈھی ہو رہی ہوں، میں بڈھا ہو رہا ہوں، مجھے اس کے بعد اب کوئی ملے گا نہیں، اچھا رشتہ نہیں آئے گا، یا تو گھر والوں کا بہت پریشر ہے کہ بس شادی کرو، ابھی شادی کرو. اکثر یہی ہوتا ہے. لیکن اس کوشچن میں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ، اس کا آنسر ہے آپ کی نیت. یہ نیت آپ کو آنسر کرے گی اس کوشچن کا. نیت ڈیفائنس دا سکسیس آف میرج. آپ کی شادی کتنی کامیاب ہوگی یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیت کیا کی تھی شادی سے پہلے، کہ میں کس وجہ سے شادی کر رہی ہوں. اب یا وہ آپ اس وجہ سے شادی کریں کہ گھر والوں کا پریشر تھا، یہ آپ کی نیت ہوگی کہ ٹھیک ہے گھر والوں کا پریشر دور کرنے کے لیے، مما کو خوش کرنے کے لیے، پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ میری عمر کم ہو رہی تھی اس لیے میں نے شادی کیا، میں کسی چیز سے بھاگ رہی تھی. جن لڑکیوں کے گھر بہت زیادہ ایبیوزو ہوتے ہیں، جن لوگوں کو بہت زیادہ، جن لڑکیوں کو جنریشنل ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے، وہ لڑکیاں خاص طور پر اس چیز سے بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی آئی نیڈ اے سیف اسپیس، میں وہاں سے، یہاں سے تو میں بھاگ جاؤں، بس شادی ہو جائے میری، میں دوسرے گھر چلی جاؤں. تو یور نیت میٹرز دا موسٹ. اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کی شادی وہ فروٹ نہیں دے گی آپ کو جو شاید آپ چاہ رہی ہوں. تو آپ کی شادی میں آپ کی نیت میٹر کرتی ہے، اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ اپنی شادی اللہ کی رضا کے لیے کریں. آپ شادی کسی اور وجہ سے نہ کریں، آپ صرف شادی اس لیے کریں کہ میں اللہ کی خاطر شادی کرنا چاہتی ہوں. جب آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی نا تو آپ کی شادی صرف ایک ریلیشن شپ تک محدود نہیں رہے گی،
وہ ایک عبادت بن جائے گی. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ شادی جو ہے وہ صرف کمپینین شپ کا نام نہیں ہے، شادی جو ہے وہ ورشپ کا نام ہے. ٹھیک ہے، شادی ایک عبادت ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو اللہ کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ کی نیت صرف یہی ہے کہ بس میں نے شادی کرنی ہے، تو وہ آپ ایک روٹین سے نکل کے دوسری روٹین میں جا رہی ہیں. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ کے سارے جو نیکسٹ فیزز آنے والے ہیں اس میں آپ کو ہر سٹیپ پہ ریوارڈ ملے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی نیتوں کے اوپر ہے. جو نیت ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے اس بات کو کہ آپ شادی سے کیا چاہتی ہیں یا کیا ایکسپیرینس کریں گی. کیونکہ آپ کی نیت ہی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو شیپ کرتی ہے، اور پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز آپ کی سیٹسفیکشن کو. تو اگر تو آپ شادی اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کو اسکیپ چاہیے، تو کچھ عرصے بعد آپ خود کو ٹریپڈ محسوس کریں گی. کئی لوگ جو ہیں وہ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اکیلے پن سے نجات چاہتے ہیں، یا فیملی پریشر سے نجات چاہتے ہیں، یا پین، پرسنل اسٹرگلز، ان تمام چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی جو ہے نا وہ میرا وے آؤٹ ہے یہاں سے. لیکن اوور ٹائم ہوتا کیا ہے کہ یہی ریلیشن شپ ان کو ایک اور پنجرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا پنجرہ محسوس ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے جن پرابلم سے بچنے کے لیے شادی کی تھی وہ آپ کے پرابلمس تو کبھی سالو ہوئے ہی نہیں، وہ آپ نے ان چیزوں سے تو کبھی ہیل کیا ہی نہیں. تو آپ کے پرابلمس جسٹ ری لوکیٹ ہوئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گھر سے دوسرے گھر. تو یو نیور سالو دا پرابلم، یو جسٹ ری لوکیٹڈ اٹ. پھر اگر آپ ویلیڈیشن کے لیے شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ بہت جلدی خود کو جو ہے نا وہ ایسا محسوس کریں گی کہ آپ کو محبت نہیں مل رہی، وہ محبت جو آپ چاہتی تھیں ان فارم آف ویلیڈیشن وہ آپ کو نہیں مل رہی. تو جب آپ شادی اس لیے کریں گی کہ آپ نے اپنی ورتھ پروف کرنی ہے، تو کسی بھی جتنی مرضی آپ کو ٹینشن مل جائے کبھی بھی یہ آپ کے لیے نف نہیں ہوگا. پھر اگر آپ اللہ کے لیے شادی کر رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر سیکریفائس پہ آپ کو اجر ملے گا. تو آپ نے جو شادی کرنی ہے وہ آپ نے ایک پرپس کے ساتھ کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ پرپس ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے سلائڈس کے اندر. تو شادی محبت، پیسہ، گھر، گاڑی، اچھا لڑکا ان ٹرمز آف دنیا، عمر، خاندان کا پریشر، ویلیڈیشن، اکیلاپن، کسی چیز سے بھاگنا، کسی چیز کی طرف بھاگنا، یا کسی ٹرینڈ کو ہی فالو کرنا، یا شادی کا فنکشن چاہنا، ان تمام چیزوں کے لیے جب آپ شادی کریں گے تو وہ ٹرسٹ می اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ انلیس اینڈ انٹل یو ہیو اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن فار دیٹ. اور وہ ہے آپ کی نیت. آپ کی نیت آپ کی بیس ہے جس کے اوپر آپ اپنی شادی کے جو نیکسٹ آپ کا گھر بلڈ اپ ہونا ہے یا آپ کی جو نیکسٹ بلڈنگ بننی ہے آپ اس کے اوپر اس کو کھڑا کریں گی. تو آپ کی نیت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کہ آئی ایم ٹیکنگ دس اسٹیپ جسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وائی. یہ ہم انشاءاللہ آگے بھی ڈسکس کریں گے. تو محبت بھی ود ٹائم فیڈ ہو جاتی ہے، پیسہ بھی ود ٹائم ختم ہو جاتا ہے، عمر بھی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے بعد میں. تو لیکن جو آپ کا پرپز ہوتا ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. پرپز نیور فیڈس. وہ آپ کو جتنی مشکلات آئیں، جتنی سختیاں آئیں، وہ آپ کو وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. اگر آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی بیس ویک ہے تو ہوا کے 2-3 جھونکے لگیں گے، 2-3 ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آنے ہیں اور آپ کی بلڈنگ گر جانی ہے جو آپ نے کھڑی کی تھی، عمارت کھڑی کی تھی اس ویک بیس کے اوپر. لیکن اگر آپ کی بیس اسٹرانگ ہے تو انشاءاللہ جتنے مرضی ہوا کے جھونکے آئیں، جتنا مرضی زمین ہلائی جائے، آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے، آپ کی بلڈنگ بھی انشاءاللہ وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی، وہ اسٹرانگ رہے گی. آپ کا پرپز آپ کو وہیں کا وہیں کھڑا رکھے گا انشاءاللہ. پھر آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی بیوی یا شوہر بنیں گے. آپ صرف ایک اسپاؤز آپ کو ملتا نہیں ہے، آپ خود بھی ایک اسپاؤز بنتے ہیں. تو جب ایک مرد یا عورت اللہ کی خاطر شادی کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے کریکٹر پہ کام کرتے ہیں، وہ صبر سیکھتے ہیں، وہ کمیونیکیشن سیکھتے ہیں، وہ ہیلنگ پہ کام کرتے ہیں، اور وہ جو ایک کنٹرول کا اسپیکٹ ہوتا ہے شادیوں میں وہ اس چیز سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سب تبھی پاسبل ہے جب آپ اللہ کی خاطر شادی کریں.
پھر آپ کی جو نیت ہے وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کس چیز کو برداشت کر رہے ہیں. تو آپ کو ظلم اور ڈگنیٹی اور صبر، ایبیوز، ایڈجسٹمنٹ، سیلف اریجر، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، تاکہ آپ کی نیت جب اللہ کے لیے خالص ہوگی تو آپ ان چیزوں کے درمیان آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں گے کہ اسلام نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایز رائٹس دی ہیں اور کن چیزوں سے میں نے بچنا ہے. صبر کو آپ ایبیوز سے کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گی، ٹھیک ہے. ایڈجسٹمنٹ کو آپ یہ نہ ہو کہ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر آپ اپنی ذات کو ہی کھو بیٹھیں. پھر آپ کو یہ نہ ہو کہ شادی لگے گی جیسے کہ بہت کوئی ایموشنل پریزن ہے یہ میرے لیے، اور آپ ایبیوز کو ٹالریٹ کرتی جائیں یہ کہہ کے جی میں تو صبر کر رہی ہوں. تو آپ کو یہ بھی چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا چیزیں دی ہیں، اسلام نے آپ کو کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں. آپ کی جو نیت ہے وہ آپ کے بچوں کو افیکٹ کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوں. لانگ بیفور دے آر بورن یور انٹینشن افیکٹس یور چلڈرن. کیونکہ ایک شادی جو نیت کے ساتھ کی جائے اس میں ایموشنل سیفٹی بھی ہوتی ہے، اس میں ایمان کو بھی پریکٹس کیا جاتا ہے، اور اس شادی میں صرف ہم لوگ بچے نہیں پیدا کرتے، ہم لوگ بلکہ امت کے لیے لیڈرز پیدا کرتے ہیں. تو آپ کی انٹینشن جب اللہ کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس امت کی بہتری کے لیے بہترین جو گرومنگ ہے اس کے اوپر کام کریں گے اپنے بچوں کی. پھر آپ کی اگر نیت اللہ کے لیے تھی تو آپ کی شادی اگر ختم بھی ہو جائے ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز، اینی سرکمسٹانسز، تو شادی ختم ہونے کے بعد بھی ہر سٹرگل کا آپ کو ریوارڈ ملے گا، کیونکہ صحیح نیت کی وجہ سے اجر لازمی حاصل ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سنسیئر ایفرٹ پٹ ان کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی ایفرٹ کو دیکھتے ہیں. نتائج ہمارے ہاتھ میں کبھی نہیں ہوتے، نتائج ہمیشہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے کہ نتائج کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، نتائج ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کی کوشش، آپ کی سنسیئر ایفرٹس دیکھنی ہے، اور اگر آپ نے وہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا تھا تو انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آپ کو اس کا بہترین قسم کا اجر ملے گا. A wedding takes a day, intention builds generations. شادی میں تو صرف ایک دن لگتا ہے، لیکن آپ کی نیت وہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جنریشنز کیسی ہوں گی، جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے. دس تھنگ ڈپینڈس اپون یور نیہ. اب ہم سیرت سے کچھ ایگزامپل سیکھتے ہیں کہ سیرہ سے اور ہسٹری سے ہمیں کچھ ایسی ایگزامپلس ان ٹرمز میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کی نیت کیا تھی اور پھر آؤٹ کمز کیا تھے. سب سے پہلی ایگزامپل ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. دا بیسٹ ایگزامپل، سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں شادی کی؟ انہوں نے ان کا اسٹیٹس تو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کی دولت تو نہیں دیکھی تھی، انہوں نے جو چیز دیکھی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا، ان کا اخلاق، ان کی امانت داری. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو ان کا گھر ٹوٹا نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن گیا تھا. یہ ایک ایسا گھر تھا جس نے سب سے بھاری رسپانسبلٹی آف اسلام اٹھائی تھی. یہ ایک دعویٰ کے لیے فاؤنڈیشن بن گئی تھی. ایگزامپل ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو جب شادی پرپس کے ساتھ کی جاتی ہے، خاص طور پر اس میں یہ پوائنٹ دیکھنے کو ہے کہ اگر آپ کے بچے ہوں یا نہ ہوں، اس چیز سے پھر آپ کی شادی کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑتا. کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جن شادیوں کے اندر پرپس نہیں ہوتا، پرپس لیس شادیاں ہوتی ہیں، گول آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا کہ میں شادی کیوں کر رہی ہوں، تو پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی آگے بچے نہیں ہوتے اور پھر ان کی شادی ٹوٹ جاتی ہے. اکثر کیسز میں، موسٹ آف دا کیسز میں، ناٹ آل. لیکن جب پرپس آئیڈینٹیفائڈ ہو تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ حضرت عائشہ she was one of the greatest scholars of Islam. She was a teacher of the men and women. She was a preserver of Sunnah. تو حضرت عائشہ نے
ایسا گھر بنایا جہاں سے علم نکلا، کلیئرٹی نکلی اور لیگیسی۔ تو جب ایک شادی اللہ کے لیے نیت کر کے کی جائے یا اللہ کے کاز کے ساتھ الائن کی جائے تو وہ جنریشنز بناتی ہے، بے شک آپ کے بایولوجیکل چلڈرن ہوں یا نہ ہوں۔ اینڈ بائی جنریشنز آئی مین علم، لیگیسی۔ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل ہے کہ ان کی شادی کتنی سادگی سے، کتنے صبر سے اور آخرت کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ کوئی لگژری نہیں تھی، کوئی ہی بڑے مارکیز بک نہیں ہوئے تھے، کوئی 1500 لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا گیا تھا، کوئی ہیوی رسپانسبلٹی نہیں تھی، کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی لگژری گاڑیاں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف تقویٰ، اللہ کا تقویٰ۔ ان کا گھر بہت امیر تھا، بہت امیر تھا ان ٹرمز آف تقویٰ، ان ٹرمز آف صبر، ان ٹرمز آف سیکریفائس۔ اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ دے ہیڈ چلڈرن ہو بیکیم لیڈرز آف جنہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لیڈر تھے، واریر، مین آف پرنسپل۔ زندگی بہت مشکل تھی، ایموشنل سٹرگلز، فزیکل سٹرگلز، پھر بھی ان کی والدہ نے ایک لیڈر ریز کیا، ایک واریر ریز کیا۔ پھر میں ہسٹری سے ایک ایسے شخص کا لازمی ذکر کرنا چاہوں گی اس پوائنٹ کے اوپر، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ لوگ لازمی جا کے پڑھیے گا۔ ان کے والدین کون تھے، ان کے والد، ان کی والدہ کیا تھے، ان کے مورلز کیا تھے، ان کے ویلیوز، کہ انہوں نے ایک ایسا واریر پیدا کیا۔ ان کا گھرانہ نہایت ہی دیندار تھا، ان کے والد والدہ بہت ڈسپلن تھے، اللہ کا تقویٰ رکھنے والے تھے، دین، ڈسپلن، لیڈرشپ، جسٹس اور سروس اورینٹیشن، یعنی کہ وہ سروس اورینٹڈ مسلمز تھے۔ اور جو کچھ صلاح الدین ایوبی نے کیا وہ سب پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی کیسی تربیت کی، اور ان کی تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی جو تھی وہ پرپس کے اوپر الائنڈ تھی، انا کے اوپر نہیں۔ تو صلاح الدین he was not raised by accident. He was raised in a home where marriage was treated as an amana. شادی کو ایک امانت سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ وہ گھر جہاں پر لیڈرز نے پروان چڑھنا ہوتا ہے، لیڈرز کی پرورش ہونی ہوتی ہے، تو ان گھروں میں جو نیت ہوتی ہے، جو پرپز ہوتا ہے، وہ سب کچھ پہلے سے، شادی سے بھی پہلے سے سیٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ تب جا کر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر ایسی تربیت دی جا سکتی ہے۔ Homes that raise leaders are built on intention long before children are born. وہ گھر جہاں پر لیڈرز نے پروان چڑھنا ہوتا ہے، جہاں سے لیڈرز نکلنے ہوتے ہیں، تو ان گھروں میں جو شادی ہوتی ہے اس کی نیت بچے پیدا ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے ہی سیٹ کی جا چکی ہوتی ہے۔ پھر میرا اگلا سوال، شادی تو آپ نے چلے کرنی ہے، لیکن کیا آپ تیار ہیں شادی کے لیے؟ آر یو ریڈی؟ پھر میرا اگلا سوال، اف یو میٹ یور سیلف ایز اے اسپاؤس وڈ یو سے یس؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے، یہاں پر آپ لوگ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں، ہاں یا نا؟ تو اس لیے خود کو تیار کریں۔ شادی تو کرنی ہے، لیکن شادی کے لیے شادی کی تیاریاں نہیں کرنی، پہلے اپنی تیاری کرنی ہے۔ پریپیئر یور سیلف فرسٹ، پریپیئر یور سیلف بیفور پریپیئرنگ اے ویڈنگ۔ شادی کے دن کپڑے، کھانا، وینیو، ہال، ان سب چیزوں کی تیاری سے پہلے اپنی تیاری تو کر لیں، خود کو ہیل کریں، گرو یور سیلف، ریفائن یور کریکٹر،
اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں، آپ نے آگے ایک نسل کے اوپر کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں، اور خود کو تیار کرنے سے پہلے اپنے بارے میں جاننا پڑے گا، آپ کے کیا فلاز ہیں، آپ کے کیا وونڈز ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بد اخلاق ہوں، آپ کو پتہ ہے میں بدتمیز ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر کے کام نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہے کہ میں فار ایگزامپل آپ لڑکی ہیں تو آپ کو کوکنگ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ یہ تو چلے وہ چیزیں ہو گئی جو کہ چلے پھر بھی ایٹ سم پوائنٹ ایٹ سم لیول ہر بندہ سوچتا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو شدت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ شادی اس لیے تو نہیں کر رہی کہ میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں اور میں شادی کر لوں گی تو وہ جو بندہ ہوگا ہی ول بی مائی اسکیپ۔ تو اگر آپ کو شادی سے پہلے اکیلا پن کاٹتا ہے، آپ سے اپنا اکیلا پن برداشت نہیں ہوتا، اور آپ شادی اس لیے کر رہی ہیں کہ شاید میں اس فیلنگ سے چھٹکارا پا لوں، تو پھر اس پوائنٹ پہ آ کر آپ کی شادی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک پین کلر ہوگی، آپ کے اس پین کے لیے ایک پین کلر ہوگی۔ اگر آپ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں بغیر پینک کے، یہ چیز اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں۔ آپ شادی اس لیے چوز نہیں کر رہی کہ آپ نے جو، لیکن خود کو تیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو خود کو جاننا پڑے گا، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کے کیا فلاز ہیں، کیا آپ کے وونڈز ہیں جن کو آپ کو ہیل کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ نے خود کو ریفائن کرنا ہے۔ یا آپ بہت بدتمیز ہیں، آپ بہت بد اخلاق ہیں، لڑکیاں ہیں انہیں کوکنگ نہیں آتی ہے، یا پھر آپ مطلب یہ وہ ساری چیزیں چلیں ایٹ سم پوائنٹ کوئی نہ کوئی اس بارے میں سوچتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں لوگ بادر ہی نہیں کرتے، سوچنا پسند ہی نہیں کرتے کہ شاید یہ میرے لیے آگے جا کے پرابلم بن جائے، وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا ہوتا۔ ان میں سے ایک فیکٹر یہ کہ آپ اگر بہت اکیلا پن محسوس کرتی ہیں یا کرتے ہیں، اور آپ شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید میں اپنا یہ جو اکیلا پن ہے، یہ جو میری اکیلے پن والی فیلنگ ہے، لونلینس کی فیلنگ ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں شادی کر لیتا ہوں، تو اس سچویشن میں آپ کی شادی جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ایک پین کلر ثابت ہوگی، یعنی کہ ثابت بھی نہیں ہوگی شاید، لیکن آپ تو شادی کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے وہ آپ کا پین کلر ہے، آپ کی لونلینس کو مارنے کے لیے آپ نے دوائی کھا لی ہے شادی کی۔ اگر ایک بندہ اپنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اکیلا رہ لیتا ہے، اپنے اس اکیلے پن کو انجوائے کرتا ہے وداؤٹ پینک، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ بندہ ایموشنلی اسٹیبل ہے، اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ وہ شادی اس لیے چوز کر رہا ہے کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرنی ہے، اس لیے چوز نہیں کر رہا کہ اس نے اپنا کوئی لائک دیٹ دے نیڈ ٹو فل سم وائڈ۔ تو اس لیے آپ کا یہ جو اکیلا پن ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ابھی یہ چیز ہے تو اس کو ابھی ریزالو کر لیں، کیونکہ یہ چیز بعد میں ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ آپ اس وجہ سے تو نہیں لے رہی کہ شاید یہ بندہ کل کو مجھے چھوڑ کے چلا جائے، یو نو دا فیئر آف بینگ alone، کیونکہ آپ نے شادی لونلینس کی وجہ سے کی تھی، اور آپ کے ڈیسیژنز کے اوپر اس چیز کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا لیٹر آن۔ اور آپ نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں ایک اچھا کنیکشن بلڈ اپ کروں اگلے بندے کے ساتھ، لائک آپ اپنے ڈیسیژنز اس لیے نہیں لیں گی پھر کہ میں لائک حق کے اوپر ہوں، آپ کے ہمیشہ اندر یہ فیئر ہوگا، یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، اور اکیلا رہ جانے کا خوف آپ کو ہمیشہ ٹریگر کرے گا، آپ کے ڈیسیژنز کے اوپر امپیکٹ کرے گا۔ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ ایک بندہ خود کو ریگولیٹ کر سکتا ہے ایموشنلی یا نہیں، یا وہ اس کام کے لیے بھی اپنے پارٹنر کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ تو شادی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ ایموشنل پریشر اس چیز سے بچ سکیں،
ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر ایسی ایکسپیکٹیشنز ہو کہ شاید یہ بندہ مجھے ٹھیک کر دے، یہ بندہ مجھے فکس کر دے. تو شادی آپ کے پرابلمس کو فکس نہیں کرے گی، البتہ وہ ایمپلیفائی ضرور کر دے گی ان سب کو. تو شادی کے لیے ریڈی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا اکیلا پن جو ہے وہ آپ کی چوائسیز کو کنٹرول نہ کرے، آپ کا اکیلا پن جو ہے لیٹر آن آپ کے ڈیسیجنس کے اوپر امپیکٹ نہ کرے. دوسرا پوائنٹ، آپ پریپیئر یور سیلف میں یہ دیکھیں کہ آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہیں یا ایموشنلی ری ایکٹیو ہیں. کیا آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر سکتی ہیں؟ یا پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس پڑتا ہے، سو یو آر نیئر کہ یو ول ایکسپلوڈ، آپ پھٹ جائیں گی، اتنا اسٹریس ہے، اتنا پریشر ہے. یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے لائک یو آر سو امپلسو. ڈو یو تھنک بیفور یو ریئیکٹ؟ کیا آپ ریئیکٹ کرنے سے پہلے پاز کرتی ہیں، ایک پاز لیتی ہیں، سوچتی ہیں یا نہیں؟ وائی دس میٹرز؟ بیکاز ایموشنل ریگولیشن اٹ از دا ابیلٹی کہ آپ اپنی فیلنگس کو مینیج کر سکیں. اگر آپ کا اس چیز کے اوپر قابو نہیں ہے، اس چیز کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو اٹ ول افیکٹ یور چلڈرن سو مچ. بچوں کو پرفیکٹ پیرنٹس نہیں چاہیے ہوتے، پرفیکشن تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، لیکن بچوں کو کام پیرنٹس چاہیے ہوتے ہیں، کام، پریزنٹ اور پریڈکٹیبل پیرنٹس. اگر آپ ایموشنلی ری ایکٹیو ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت اسٹریس کے اوپر پھٹ جائیں گی، یو ول ایکسپلوڈ، چیخیں گی، غصہ کریں گی، ہارش ریئیکشنز دیں گی، یا پھر آپ وڈرال میں چلی جائیں گی، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیں گی، ایموشنل شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، یا آپ اوائڈ کریں گی سچویشن کو. تو ایسے رسپانسز جب ہوتے ہیں نا تو بچے انسیف اور کنفیوز فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کروں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ اتنا کنفیوزڈ کیوں ہے، یا اتنا انسیف کیوں فیل کرتا ہے. کیونکہ آپ کا یہ جو چھوٹا سا فیکٹر ہے نا، جو کہ دیکھنے میں صرف چھوٹا لگ رہا ہے، اس کے بہت بہت بڑے ڈراسٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں لیٹر آن. تو اگر آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہیں تو آپ اپنے ایموشنس کو نوٹس کر لیں گی اس سے پہلے کہ آپ امیڈیٹلی کوئی رسپانس دیں. آپ ریئیکٹ کرنے سے پہلے بھی رک جائیں گی، پاز کریں گی، سوچیں گی، یو ول ٹیک یور ٹائم اینڈ دین رسپونڈ. اور آپ تھاٹ فلی رسپونڈ کریں گی انسٹیڈ آف رسپانسنگ امپلسولی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو آپ کرتی ہیں. بچے ایگزامپل سے سیکھتے ہیں. بچے اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اسٹرانگ ایموشنس کیسے بلڈ اپ کرنے ہیں. اور بچے آپ ان کو جو بتائیں گی ویسے نہیں کریں گے، بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے. صرف بتانے سے کام نہیں ہوتا، دے ول آبزرو یو اینڈ دین امپلیمنٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو اگر آپ ایموشنلی ان ریگولیٹڈ ہیں، آپ کو ابھی تک اپنی فیلنگس کو کنٹرول کرنا ہی نہیں آیا، اپنے ایموشنس کو، اپنے رسپانسز کو، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ساری چیزیں، یہ اسٹریس، فیئر، اینگر، امپلسونیس، یہ آپ اپنے بچے میں پاس آن کر دیں گی. ایموشنلی ریگولیٹڈ پیرنٹ ہے تو وہ بچے کے لیے سینس آف سیفٹی کریٹ کرے گا. بچہ سیلف کنٹرول بھی سیکھے گا، بچہ ٹرسٹ کرنا بھی سیکھے گا، بچہ اپنے ایموشنس کو بھی کنٹرول کرنا سیکھے گا. تو اگر آپ کو خود ایموشنل بیلنس نہیں آتا کرنا تو یو کانٹ ٹیچ ایموشنل بیلنس if you don't practice it yourself. So you have to work on this so hard if you are not good at this. اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہی فلالیس یا پرفیکٹ انسان بن جانا ہے. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنس کا اندازہ ہو، آپ ایموشنلی اویئر ہوں، پریشر کے دوران بھی آپ کام لینا سیکھیں اور آپ پاز کرنا سیکھیں بیفور ریئیکٹنگ، بیفور رسپونڈنگ. اس سے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی ایک سینس آف سیفٹی ملے گی اور اٹ ول ہیلپ یو گرو ہیلدی چلڈرن انشاءاللہ. پھر آپ خود کو تیار کریں اس بارے میں کہ آپ نے محبت لینا اور محبت دینا سیکھی ہے یا آپ نے ویلیڈیشن لینا سیکھی ہے.
کیونکہ محبت لینے میں اور ویلیڈیشن لینے میں بہت فرق ہے. محبت لینے کا یہ مطلب ہوتا ہے یا محبت کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے یا پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم سیکنگ لو، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یو آر ولنگ ٹو شیئر یور لائف ود ادر پرسن. آپ اس کی کیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کے ساتھ گرو کرنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ ویلیڈیشن، سیکنگ ویلیڈیشن، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اگلا بندہ چاہیے جو کہ آپ کی ورڈز کو کنفرم کرے. ہاں بھائی تم اتنی وردی ہو، تم اتنی اٹریکٹیو ہو، تمہاری اتنی ویلیو ہے. آپ کو یہ کانسٹنٹ ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. اور معاملات یہیں پہ گڑبڑ ہوتے ہیں جب آپ محبت کو ویلیڈیشن کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. آپ کے رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر انسیکیورٹی ہے آف اینی سارٹ، سیلف ابینڈنمنٹ کے ایشوز ہیں، یا اپروول ایڈکشن کا شکار ہیں آپ، یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی میری تعریف کرے تاکہ میں اوکے فیل کروں، آئی نیڈ ایکسیپٹینس، اوکے. یا پھر آپ اپنی نیڈس کو اگنور کرتی ہیں، آپ اپنی ویلیوز کو اگنور کرتی ہیں، باؤنڈریز کو آپ نہیں بنا کے رکھ سک رہی. تو دیز آر سم تھنگس جو کہ شادی فکس نہیں کرے گی، اگلا بندہ آپ کے لیے فکس نہیں کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خود سے ان کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کو فکس کرنا ہے بیفور میرج، بیکاز میرج کین ناٹ فکس یور انر وونڈس، اور یہ آپ کی شادی کو انہیلدی بنائے گا. کیونکہ لیٹر آن آپ کی شادی میں جب بھی آپ کو ریجیکشن کا سامنا ہوگا، آپ بہت ڈیواسٹیٹڈ فیل کریں گی. جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یہ میری آئیڈینٹی کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا ہے. اور جو محبت ہے وہ ایک آپ کی کانسٹنٹ سرچ فار ری ایشورنس یہ بن جائے گی. تو آپ تیار نہیں ہیں، پھر آپ میں ابھی بہت سے زخم ہیں جن کو بھرنا ضروری ہے. سو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیز ایشوز، یو نیڈ ٹو ہیل، یو نیڈ ٹو نو یور سیلف ورتھ، تاکہ آپ محبت لینا بھی سیکھیں، آپ محبت دینا بھی سیکھیں. جب آپ کو اپنی ورتھ پتہ ہوگی تو میرج جو ہے وہ آپ کے لیے ایک چوائس ہوگی، ایک لائک ویلیو کی وہ نہیں ہوگی، ویلیو ٹیگ نہیں ہوگا آپ کے لیے. The next most important thing you need to work on and you need to prepare yourself first is کہ کیا آپ اپنے ایکشنز کے لیے خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہیں کہ نہیں. Can you take accountability and that too without defensiveness. کیونکہ شادی میں اپالوجی زیادہ میٹر کرتی ہے بجائے کہ آپ کوئی آرگیومنٹ پیش کریں آگے سے. کیا آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ آپ کہہ سکیں ہاں میں غلط تھی، یہاں میری غلطی تھی، بغیر جسٹیفیکیشن کے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے دین یہ چیز بہت زیادہ چیزیں تباہ کرے گی لیٹر آن آپ کے لیے. سو یو نیڈ ٹو ورک آن دس. یو ہیو ٹو میک یور سیلف اکاؤنٹیبل وداؤٹ ڈیفینسونیس ان چیزوں کے اوپر جہاں پہ واقعی آپ کی غلطی ہے. اینڈ یو ریئلائز، اور یہ ریئلائزیشن والا فیکٹر بھی، اس کے اوپر بھی کام کیجیے گا. سم پیپل ڈونٹ ایون ریئلائز، وہ کہتے ہیں کہ جی میں غلط کر رہا ہوں اور میں اسی میں تو دے آر ڈوئنگ سو رانگ، لیکن ان کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق دکھائے، جہاں آپ غلط ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تم غلط ہو. یو نیڈ ٹو ریئلائز دس. یہاں پر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ گناہ ہی نہ محسوس ہو ایک انسان کو، تو اس انسان کا کیا جا سکتا ہے، وہ معافی کہاں سے مانگے گا. ایک انسان کو اپنا گناہ لگ ہی نہیں رہا، اس کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو اسی طرح ایک انسان جس کو اپنی غلطی ہی ریئلائز نہ ہو، بندہ معافی کیسے مانگے گا اپنی غلطی کی. تو ایک تو یہ ریئلائزیشن والا فیکٹر، اسی اللہ سے دعا کیا کریں. اور دوسرا اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کریں، اپنی اتنی گرومنگ کریں، اتنی ہیلنگ کریں، یا اپنے آپ کو اتنا ریفائن کریں کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنے ایکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی لے سکیں، خود کو کر سکیں، اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں وداؤٹ ڈیفینسونیس. یو کین آفر این اپالوجی وداؤٹ این آرگیومنٹ. دا نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کیا آپ صبر کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں کہ نہیں. بہت ساری عورتیں
مار کھاتی ہیں، ظلم سہتی ہیں، اس نام پہ صرف اور صرف کہ میں تو صبر کر رہی ہوں. دس از آلسو انکلوڈیڈ ان پریپیئرنگ یور سیلف. صبر ہوتا ہے اسٹرینتھ ود باؤنڈریز اینڈ ناٹ سائلنٹ سفرنگ. سائلنٹلی سفر کرنے کو صبر نہیں کہا جاتا کہ جی میں ماریں سہ رہی ہوں، میں ایموشنل ابیوز سہ رہی ہوں، میں فزیکل ابیوز سہ رہی ہوں، میں فائنینشیل ابیوز سہ رہی ہوں، لیکن میں تو صبر کر رہی ہوں. ہوتا رہے، ٹھیک ہے، یہ جو میرے ساتھ کرتا ہے کرتا رہے، گھر والے جو بھی میرے ساتھ کرتے ہیں کرتے رہیں، میں تو صبر کر رہی ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. تو یہ صبر نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین پیشنس اینڈ ظلم. پیشنس اور ظلم کا فرق آپ کو آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت چیزوں میں آگے فائدہ ہوگا. جب ہم صبر کو مکس کر دیتے ہیں سائلنٹ سفرنگ کے ساتھ، تو یہ جو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، نہ صرف یہ آپ کی شادی کو تباہ کرتا ہے بلکہ آپ کی روح کو بھی تباہ کرتا ہے، آپ کی اسپریچولیٹی کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس طرح کا صبر بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں سائلنٹ سفرنگ کو صبر کے ساتھ مکس کرنا بند کرنا ہوگا، اور ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ صبر ان ایکچوئل ہے کیا. پھر آپ اپنی شادی کو چوز کر رہی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو میری، یا پھر آپ اپنی زندگی سے بھاگنا چاہ رہی ہیں. آر یو چوزنگ میرج اور آر یو اسکیپنگ یور لائف؟ کیونکہ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں اسکیپ کے لیے، بھاگنے کے لیے. کیونکہ ان کے اوپر فیملی پریشر ہوتا ہے. کیونکہ ان کو ایموشنل نگلیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کرنا پڑا ہوتا ہے. کیونکہ ان کے اوپر پرسنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں سے یا ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں سے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو اگر آپ اس اسکیپ کے لیے چاہ رہے ہیں شادی کرنا، تو یاد رکھیں کہ شادی آپ کو ہیل نہیں کرتا. What you don't heal, you carry into marriage. آپ بس اپنی پرابلمس کو، اپنے ایشوز کو، ان چیزوں کو ریلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرج اس سب کو، شادی ان ساری چیزوں کو ایمپلیفائی کرے گی، ختم نہیں کرے گی، مٹائے گی نہیں. It will not erase them. So you are just relocating your problems. You are not healing them. You are not erasing them. اس کے بعد ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز کہ آپ اسپریچولی کیسے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے. آپ اسپریچول انڈیپینڈنس والی فیز میں ہے یا آپ کو وہ اسپریچول ڈیپینڈنس چاہیے اگلے بندے کے اوپر. کیونکہ اگر تو آپ کا ایمان ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی ٹھیک ہے، آپ کنسسٹنٹ ہیں، آپ نمازیں پڑھتی ہیں، آپ توبہ استغفار کرتی ہیں، گناہوں پہ معافی مانگتی ہیں، ریپینٹ اینڈ گرو اینڈ یو ریٹرن ٹو اللہ. چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، یہ فیز آپ کی تب بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ایمان میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ وہ کام کرتی ہیں جو کہ اللہ حکم دیتے ہیں، اور ان کاموں سے بچتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. اور آپ کا ایمان، وہ تو مومن کے فیزز ہوتے ہیں زندگی میں کہ کبھی ہائی کبھی لو، بٹ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا ایمان جتنا کل تھا اس سے نیکسٹ ڈے اس سے زیادہ ہو. اتنا کنسسٹنٹ نہ رہنے دیں اس کو ہمیشہ بڑھائیں، انکریز کریں. لیکن اگر تو آپ اسپریچولی بوروئنگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لیٹ می آسک یو 2 questions کہ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے بغیر اسپاؤس کے، یا پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میری شادی ہوگی تو میں ایمان اور تقوی وائز بیٹر ہوں گی، یعنی کہ یو ایکسپیکٹ یور میرج ٹو میک یو بیٹر اسپریچولی. تو یاد رکھیں کہ آپ کی شادی جو ہے نا وہ آپ کے سجدوں کو ریپلیس نہیں کرے گی. یعنی کہ اگر آپ اسپریچولی بورنگ والی فیز میں ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میرا اگلا بندہ ہی آ کے میرا ایمان جو ہے وہ بڑھائے گا، اس میں انکریز پیدا کرے گا، تو دیٹس ناٹ گونا ہیپن. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اگلے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ انکریز ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے، اسی کے ساتھ کم ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے. تو
آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ آپ کا ایمان سم ہاؤ فکس کر دے گا اور آپ کا جو اسپریچول ویٹ ہے وہ آپ کے لیے اٹھائے گا. سو دیٹس ناٹ گونا ہیپن. ہاں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, لائک یو کیپ آن ریمائنڈنگ ایچ ادر. آپ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اس کام میں, ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں زیادہ بیٹر بننے کی. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ جب سنگل ہیں تب بھی آپ اس چیز کے اوپر کنسسٹنٹ ہوں, کیونکہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن میں پہلے سے ہی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ لیٹر آن شادی کے بعد بھی نہیں آئے گی. سو یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کہ از مائی ریلیشن شپ ود اللہ کنسسٹنٹ وداؤٹ اے اسپاؤس. دس ول چیک یور سنسیرٹی. If your iman collapses when you're alone, your marriage is not going to stabilize it. And do you expect your marriage to make you better spiritually? کیونکہ شادی میں آپ ایک دوسرے کی سپورٹ ضرور کر سکتے ہو, جو آپ کی گروتھ فیز ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ اس کو کریٹ نہیں کر سکتے. وہ کریٹ آپ کو پہلے سے کر کے آنا پڑے گا. اور یہ ایک بہت آپ یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی مے بی جو لیٹر آن پھر فلفل نہ ہو اور آپ اس سے ہرٹ ہوں گی. تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ ڈپینڈنس جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے اس چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتا. جب آپ اپنے اسپاؤس کو ایک اسپریچول سبسٹیٹیوٹ کی طرح ٹریٹ کریں گی نا تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی صرف اور صرف. تو آپ کو اپنا جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو پہلے سے ہی کریٹ کرنا ہے, پہلے سے ہی اللہ کے اوپر اپنی ڈپینڈنس رکھنی ہے, اور ایموشنل ڈپینڈنس بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر رکھنی ہے. اور اگر آپ کا ایمان وائز لیول اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے بیفور میرج, تو شادی میں جتنے بھی ٹیسٹ آئیں گے آپ کو وہ برداشت سے باہر لگیں گے. کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا آپ کا ایمان ہل جائے گا. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اچھا ہے, آپ اسپریچولی اینکرڈ ہیں, تو آپ کی شادی ایک فارم آف عبادت ہے. جب بھی مشکلات آئیں گی انشاءاللہ آپ کا اللہ کے اوپر توکل بڑھے گا, اور بے شک مشکلات جتنی بھی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان محبت بھی بڑھے گی, اور آپ لوگوں کا ایمان, تقوی, یہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ انکریز ہوں گی. تو شادی جو ہوتی ہے اٹس لائک اے کمپینین آن دا پاتھ اینڈ ناٹ دا پاتھ اٹ سیلف. So you need to work on this, and I would put this thing at the top in preparing yourself, because this is very very important. اس کے بعد I would just explain it briefly. I would not go in the details. The next thing you need to ask yourself is, can you hold your boundaries without guilt? کیونکہ شادی میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نہ کہنا سیکھیں. Like I mean not in the other sense, not in the bad sense, but in a good sense. آپ اپنی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا سیکھیں. لائک یہ چیزیں اگر آپ نے شادی سے پہلے نہیں سیکھی تو آپ کو بعد میں مشکل ہوگی. So saying no is important in some cases to protect yourself, to protect your dignity. آپ کو اپنی پرائیویسی پروٹیکٹ کرنی آنی چاہیے. یعنی کہ آپ لوگوں کو اپنی باؤنڈریز مینٹین کرنی, ان کو ہولڈ کرنا آنا چاہیے. کیونکہ وہ لوگ جن کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے ان کو کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایٹ سم پوائنٹ اگر کوئی انہیں کنٹرول بھی کر رہا ہے نا تو وہ کیئر سمجھ کے اس چیز کو کنٹرول ہوتے جائیں گے اگلے کے ہاتھوں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ نو یور باؤنڈریز. اینڈ صرف اس کا یہ اسپیکٹ نہیں ہے, اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں, اور کہ وائی. پھر کیا آپ صرف لینے کے لیے تیار ہیں یا کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں؟ آر یو ریڈی ٹو گیو, ناٹ جسٹ ریسیو؟ کیا آپ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں جب آپ تھکے ہوئے بھی ہوں؟ کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ ہو سکتے ہیں بغیر تعریف کے, وداؤٹ بینگ پریزڈ؟
سو دیز آر دا کوشچنس جن کے اوپر آپ کو تھوڑا سوچنا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ خیر اس کے علاوہ میرے ذہن میں ایک اور بھی ہے کہ آر یو ولنگ ٹو گرو ناٹ جسٹ بی کمفرٹیبل. کیونکہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں, سب نہیں, آئی وڈ ناٹ سے آل بٹ سم, یہ سمجھتے ہیں کہ شادی شاید میرا کمفرٹ زون ہوگا یا میں کمفرٹیبل ہونے کے لیے شادی کر رہی ہوں. تو آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ شادی میں آپ ایک دوسرے کے فلاز دیکھو گے, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو بی اوپن ٹو فیڈ بیک. آپ کو فیڈ بیکس ملیں گے اینڈ یو ہیو ٹو گرو, یو ہیو ٹو امپروو یور سیلف. اور پھر یہ پوائنٹ کہ آپ کیا گرو کر سکتی ہیں بجائے یہ مطلب بغیر یہ سمجھے کہ بھئی میرے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, یہ تو بھئی مجھے میرا فلا بتا دیا, یہ تو میں وہ اٹیک ہو گیا میرے اوپر. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے نا تو آپ کی گروتھ نہیں ہوگی پھر, کیونکہ شادی میں گروتھ کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبلی جی لیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک دوسرے کے فلاز نظر بھی آئیں گے, آپ کو ایک دوسرے کو فیڈ بیک بھی دینا ہوگا, اور آپ کو اس کو ایکسیپٹ کر کے خود کو امپروو کرنا ہوگا بغیر اپنے آپ کے اوپر مطلب یہ سمجھے کہ میرے اوپر اٹیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے کہ لیٹ می میک دس دا لاسٹ ون بیکاز بہت لمبا ہو گیا. آپ لوگ صرف بچے پیدا کرنا چاہتے ہو یا پھر you want to create leaders, you want to create warriors, you want to raise the righteous children that Islam needs at the moment. کیونکہ اگر آپ نے جسے ہم کہتے ہیں ریزنگ رائٹیس چلڈرن, اس والے کام کے اوپر آپ نے عمل درآمد ہونا ہے, پھر آپ کو چاہیے ہوگی آپ کی ایموشنل سیفٹی. آپ کو کام کرنا ہوگا انٹینشنل پیرنٹنگ کے اوپر, جس کے لیے آپ کو خود سے یعنی پریپیئر یور سیلف میں آپ کو اپنے آپ سے وہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اپنے وہ پیٹرنز ان کو ہیل کر رہی ہیں جو کہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بچوں کی طرف پاس آن ہو, یا آپ وہ انسان بن رہی ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ بنے. کیونکہ دین سے پہلے your child will inherit regulation. What you do, he will observe, he will follow. تو صرف کہہ دینا یا اس کو بتا دینا یا اس کو گائیڈ کرنا will not be enough. You have to become the person جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ویسا ہو. So you have to work on yourself emotionally, spiritually, mentally, physically, and you have to work on intentional parenting. You should heal your patterns جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ضرورت ہے ان کو ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ کو اپنے اندر وہ فلاز فکس کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب بہت ڈیزاسٹرس ثابت ہوں گے اگر آپ کے بچے کے اندر بھی یہی چیزیں پائی گئی تو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگز پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات بہتر کریں گے, اور ہر سٹیپ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو آپ کے لیے ہر سٹیپ آسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خامیاں دکھائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو امپروو کر کے ایک بہتر انسان, ایک بہتر مومن بنے اور ویسا بندہ بنے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. The next this is the last point for this lecture. Everyone wants rights, but no one wants responsibilities. سب کو حقوق چاہیے, سب کو حقوق پتہ بھی ہیں, لیکن کوئی رسپانسبلٹی کی بات نہیں کرتا, کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہے. So everyone wants rights and no one wants responsibilities. This is kind of funny as well, but I will make it a bit serious here. تو اس میں ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں. سب سے پہلا سوال تو رسپانسبلٹی پہلے کیوں آتی ہے, ہم حقوق کی بات یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے؟
ہم رسپانسبلٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں سائڈ سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، میاں بھی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوی بھی، اور ہوتا ہی ہے کہ ہر پارٹنر ایک دوسرے کا سکور رکھنا شروع کر دیتا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ نہیں کیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ آرگیومنٹس میں بدل جاتے ہیں کہ یہ غلط تھا، یو فیلڈ، یو آر رانگ. تو رائٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ریسپانسبل نہیں ہو اور دونوں ایک دوسرے سے بس رائٹس ہی مانگے جا رہے ہو اور کوئی اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یور میرج از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. ایک جو رسپانسبل اسپاؤز ہوتا ہے وہ تب بھی وہاں موجود ہوتا ہے جب مشکل سے مشکل ترین دن ہوتے ہیں. وہ اپنا ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا جانتا ہوتا ہے، وہ ایموشنل سیفٹی کو جانتا ہوتا ہے، اور جب دونوں اسپاؤزز رسپانسبل ہوتے ہیں تو وہ اپنا بیہیویئر بھی اس کے اکارڈنگ چینج کر لیتے ہیں، جب ایون کہ تب آپ بے شک آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ کتنا ہی فلکچویٹ کیوں نہ کر رہی ہوں. تو بجائے کہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کے واٹ ول آئی گیٹ، مجھے کیا ملے گا، آپ بینیفٹس کے اوپر فوکس نہ کریں، مطلب اس چیز کے اوپر فوکس نہ کریں کہ مجھے کتنی محبت ملے گی، مجھے کتنا کمفرٹ ملے گا، مجھے کتنی اٹینشن ملے گی، یا مجھے کتنے رائٹس ملیں گے. فوکس ان چیزوں پہ فوکس کرنے سے پہلے ذرا اس چیز پہ فوکس کر لیں کہ میں کیا کیری کرتی ہوں، واٹ ول آئی کیری. آپ فوکس کریں اپنی ڈیوٹی کے اوپر، آپ فوکس کریں اپنے پیشنس کے اوپر، اپنی سیکریفائس، اپنی لیڈرشپ، اپنی مرسی کے اوپر. میں کتنی نرم دل ہوں، میں کتنا معاف کرنے والی ہوں، میرے اندر کتنا کتنی قربانی دے سکتی ہوں، میں کتنا صبر کر سکتی ہوں، میں کتنی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہوں. تو جب دونوں ایز اے کنزیومر آئیں گے میاں بیوی تو پھر آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی، لیکن جب دونوں ایز اے کیئر ٹیکر آئیں گے تو آپ کی شادی انشاءاللہ مضبوط ہوگی. تو جب دونوں رسپانسبلٹی کو کیری کریں گے، یور میرج ول بیکم اے سیف ہوم انشاءاللہ، کیونکہ پرابلمس دے آر ہینڈلڈ ود مرسی ناٹ بلیم، اینڈ یور ایفرٹ ول کنٹینیو ایون وین اپریسیشن از ڈیلیڈ انشاءاللہ. پھر آپ لوگ پروٹیکٹڈ فیل کرو گے، یہ نہیں فیل کرو گے کہ بھئی میں جج کیا جا رہا ہوں. اور سیف ہوم تبھی بنتا ہے جب دونوں یہ سوچیں کہ بے شک میں تھکا ہوا ہوں، بے شک میں اس وقت تھوڑا بہت ڈرینڈ ہوں، بٹ آئی ول اسٹل شو اپ. سو ٹو ریسپانسبل پیپل ڈونٹ کمپیٹ فار کمفرٹ، انسٹیڈ دے کریٹ اٹ. پھر رسپانسبلٹی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے رسپانسبلٹی کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ ایک امانت اللہ کی طرف سے. تو آپ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کس طرح ٹریٹ کیا. تو شادی کو آپ نے ایک امانت کی طرح لینا ہے. پھر آپ نے اپنے رائٹس مانگنے سے پہلے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا میں جو میرے اوپر رائٹس ہیں دوسرے کے، کیا میں ان کو پورا کرتی ہوں جب میں تھکی ہوئی بھی ہوتی ہوں اور نارمل ڈیز کے اندر بھی. کیا میں انصاف کرتی ہوں جب مجھے غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، نارملی بھی اور تب بھی جب غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. کیا میں تب بھی دوسروں کے ساتھ اپنا وہ کائنڈ بیہیویئر شو کرتی ہوں جب مجھے پریز نہیں ملتی، جب مجھے ان اپریشیٹڈ فیل کرایا جاتا ہے. کیا میں خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہوں دوسرے کے اوپر بلیم ڈالے ہوئے، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا. تو اپنے رائٹس مانگنے سے پہلے اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ان چیزوں کے اوپر لازمی نظر ڈالیں. رائٹس آر امپورٹنٹ، نو ون از سینگ کہ بھئی حقوق چھوڑ دو، اپنے حقوق لو، لازمی لو، لیکن اس سے پہلے جو دوسرے کے حقوق آپ کے اوپر ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرو ذرا. میں نے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا. میں ان کو ان ٹرمس میں ایکسپلین کروں گی کہ وائف کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز ہر ہسبینڈ.
تو ایموشنل رسپانسبلٹی میں سب سے پہلے تو آپ کو وہی بات ہے کہ ریگولیشن اپنی آنی چاہیے، ایموشنل ریگولیشن آنی چاہیے. پیار سے بات کریں، کاملی بات کریں، ریئیکٹ کرنے سے پہلے سوچیں، غصہ نہ کریں. یا کیا کہتے ہیں، کوئی آرگیومنٹ ہو گیا یا اس طرح کی چیز، تو لائک ڈونٹ یوز ٹیئرز ایز یور ویپن یا ہارش ورڈز یا وڈرال، مطلب ڈونٹ یوز دیز تھنگز ایز یور ویپن. آپ ایموشنل سیفٹی کریٹ کریں، خوف یا کنفیوژن ایسی چیزوں کو کریٹ کرنے سے اوائڈ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیلنگس کو ہی سپریس کر دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکسپریس کریں انہیں، لیکن وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بہت ہی امپلسولی نہیں. تو ایموشنلی ریگولیٹڈ بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو ایسے فیل کراتی ہے کہ ہر ہسبینڈ فیلز رسپیکٹڈ اینڈ ایموشنلی سیکیور. تو دس از سم تھنگ یو شوڈ ایم فار. پھر اسپریچول رسپانسبلٹی میں آئی ووڈ سے کہ یو شوڈ پروٹیکٹ یور ایمان، اسپیشلی کہ ایک جو امیج بنی ہوئی ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ بہت دیندار لڑکی ہے، تو وہ دیندار لڑکی کا آپ نے صرف خول نہیں چڑھانا اپنے اوپر، آپ کو واقعی ہی اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو لائک جینٹلی یہ سارے کام کرنے ہیں. آپ کو کوئی لائک وہ کہتے ہیں نا دین کے نام پر ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنا، ایک دوسرے کو شیم کرنا، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. تو آپ کا یہ رول نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ایمان جو ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ہیلپ کرنا ہے. تو ایک جو نیک بیوی ہوگی، دا رائٹیس وائف، تو ایونچولی شی ول اسٹرینتھن دا اسپریچول ایٹماسفیئر آف دا میرج، اسپریچول ایٹماسفیئر آف دا ہوم. تو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بیوی لانی ہے تو پھر آپ دینی لائیں، اور شوہر کے ساتھ شوہر لانا ہے یا شوہر کے پاس جانا ہے تو وہ بھی دینی ہو. پھر آپ کی مورل رسپانسبلٹی، اس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ نظریں نیچے رکھنا اینڈ گارڈنگ یور لویلٹی. اسپیشلی آپ فیتھ فل ہو ایک دوسرے کے ساتھ، آپ لوگ اپنی باؤنڈریز مینٹین کرنا جانتے ہو نان محرمس کے ساتھ. آپ خاص طور پہ بیویاں اپنے شوہر کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں جب وہ نہیں ہوتا. اینڈ ایون آئی ووڈ سجیسٹ اس میں مورل رسپانسبلٹی میں کہ گرل شوڈ نیور ٹاک اباؤٹ دیئر ہسبینڈس ان فرنٹ آف ادر وومین. لائک یہ باتیں میں نے اکثر نوٹس کی ہے یہ چیز کہ لائک عورتیں اپنے شوہروں کی باتیں ادھر سے ادھر بتا رہی ہوتی ہیں. سو دس از ایبسولوٹلی رانگ. اس کے علاوہ لائلٹی جو ہوتی ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہوتی، اٹ از آلسو ایموشنل، وربل، آئی ووڈ سے ڈیجیٹل ایز ویل. پھر سائیکولوجیکل رسپانسبلٹی، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے جتنے بھی وونڈز ہیں، لائک آپ کے اگر کوئی ٹراما ہے یا آپ کے پاس میں کوئی پرابلمس رہی ہیں آپ کے ساتھ، تو یو شوڈ نیور پروجیکٹ دوز پرابلمز آن یور ہسبینڈ. یو شوڈ بی اویئر کہ آپ کے پاس ٹراماز کیا تھے، آپ کی انسیکیورٹیز کیا تھیں، آپ کے انریزالوڈ جو فیئرس تھے یا پین آئی ووڈ سے، تو ان کو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے اوپر پروجیکٹ نہیں کرنا. وہ آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا تھیراپسٹ نہیں. اس کو آپ اپنے پاسٹ کے جتنے بھی آپ کے زخم تھے اس کی سزا نہیں دے سکتی. تو یہ جو ہیلنگ والا پارٹ ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی اس پورے پارٹ میں کیا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے اس سب کے اندر. تو سپورٹ میں اور لائک ایز اے ہول اس چیز کو رسپانسبلٹی لینے میں، تو دس از یور رسپانسبلٹی کہ یو شوڈ ہیل یور سیلف اینڈ ناٹ پروجیکٹ یور ٹراماز، یور وونڈس آن ہم، اینڈ دس از ہز رسپانسبلٹی کہ وہ آپ کو اس سب پروسیس کے اندر سپورٹ کرے. سائیکولوجیکل میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں، بٹ دس از گیٹنگ ویری لانگ انشاءاللہ، سو آئی ول بریف اٹ. پھر آتا ہے ہمارے پاس جنریشنل رسپانسبلٹی. اس میں بھی یہی کہ آپ ایز اے وائف اپنے جتنے بھی ٹراماز تھے، اینڈ ٹراماز میں دیر از اے لانگ لسٹ. اب تو الحمد للہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ورنہ بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے ہی جنریشنس کے اندر یہ چیزیں پاس آن ہوتی جا رہی ہیں. اینڈ دین وی سی کہ پتہ نہیں بچہ ایسا بیہیو کیوں کرتا ہے، ویسا کیوں بیہیو کرتا ہے. جب تک آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اس کا سولوشن ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
خیر جنریشنل رسپانسبلٹی میں ایک عورت ہوتی ہے، اس نے گھر کا ماحول بنانا ہوتا ہے، اس نے بچوں کو گروم کرنا ہوتا ہے، اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی چیزیں کس طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو جنریشنل ٹراما کی جو چین ہوتی ہے اس کو توڑنے میں عورت کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے. تو گھر بنانے میں، گھر کی ایموشنل ٹون سیٹ کرنے میں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو بہترین سیٹ کریں، اور خاص طور پر آپ اس کو گھر کا ماحول اچھا دینی ماحول بنائیں. بچوں کو آپ محبت کی زبان سکھائیں، ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ لو اور سیفٹی کیا ہوتی ہے. پھر ایک کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پھر رسپانسبلٹی کا یہ اسپیکٹ آپ کے ذمہ لازمی ہو کہ آپ نے جو ہارمفل سائیکلز ہیں ان کو توڑنا ہے، اور آپ نے کنٹرول سے زیادہ جو رحمہ والا کنسیپٹ ہے، مرسی والا، اس کو لے کر آنا ہے. آپ نے ایسے بچے ریز کرنے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں، اسکیئرڈ نہیں. کہ میں وہ ہوتا ہے بچوں کے اندر اکثر، دے آر ویری ویری کنفیوزڈ، انسیف، اسکیئرڈ. تو یہ سب چیزیں اگر ایک والدہ کی ہی ایموشنل ہیلتھ بہت خراب ہے تو یہ ایموشنل ہیلتھ جو ہے نا ان کے بچوں کی ایموشنل انہیریٹنس بن جاتی ہے پھر. تو اسلام نے تو مرد اور عورت دونوں کے اوپر رسپانسبلٹی رکھی ہے، لیکن دونوں کو اپنے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہوں، کہ اس سے پہلے کہ میں دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاؤں. اور یہ آپ کی رسپانسبلٹیز بھی امانت کی طرح آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ایموشنل رسپانسبلٹی پہ کام کریں گے تو سیفٹی آئے گی گھر میں، ایک اچھا ایٹماسفیئر بلڈ اپ ہوگا. اسپریچول آپ رسپانسبلٹی اس کے اوپر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہی برکت آئے گی. مورل رسپانسبلٹی سے آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بلڈ اپ ہوگا. سائیکولوجیکل رسپانسبلٹی جب ایک دوسرے اس کے اوپر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور جنریشنل رسپانسبلٹی اس سے انشاءاللہ آپ کی لیگیسی بلڈ اپ ہوگی. اور جب آپ یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کریں گے، دا فرسٹ اسٹیپ، تو یہ سب کچھ آپ کو برڈن نہیں لگے گا. یہ سب آپ کی عبادت ہے، اور یہ چیز آپ کے مائنڈ میں پہلے سے ہوگی کہ دس از اے فارم آف ورشپ، دس از این عبادہ. جو بھی کانفلکٹ، ہارڈ شپ آپ کو بیچ میں فیس کرنی پڑے گی، ایوری اسٹیپ آف دا وے یو آر گیٹنگ ریوارڈیڈ فار اٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ریزنگ چلڈرن، چائلڈ سائیکالوجی. اب آپ نے بچے پیدا کر لیے ہیں، بچوں کی گرومنگ کرنی ہے، ضروری ہے کہ آپ لوگ چائلڈ سائیکالوجی پڑھیں. اگر آپ لوگ چائلڈ سائیکالوجی نہیں پڑھیں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ول یو ورک اور ہاؤ ول یو فگر آؤٹ کہ آپ کا بچہ اس کے بیہیویئر پیٹرنس کیا ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہے، میں نے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، یا میں نے اس کی کس طرح گرومنگ کرنی ہے، یا جس پاتھ وے پہ میں اس کو لے کے آنا چاہتی ہوں، اگر میں اس کو اسلام کا، امت کا ایک لیڈر بنانا چاہتی ہوں. اور امت نیڈس وارئرز ایٹ دس ٹائم. تو اف آئی وانٹ ٹو اکمپلش دس ٹاسک آئی مسٹ ریڈ چائلڈ سائیکالوجی. اس سے آپ کا کام بہت بہت آسان ہو جائے گا. تو بیفور میرج دس اسٹیپ آلسو کمز ان پریپیئر یور سیلف ٹو ریز دا فیوچر جنریشن، تاکہ آپ کی شادی سے، آپ کے ان بچوں سے امت کا بہت بہت فائدہ ہو. یہ بچے آپ کے لیے لیگیسی کریٹ کر کے جائیں. جس میں نے کہ پہلے ایگزامپلس دی کہ دا میرج از بلڈ اپون نیت ہو تو پھر انشاءاللہ ان شادیوں سے کتنی خیر نکلتی ہے. تو جب آپ نیت اپنی اللہ کے لیے کریں گے، خود کو پریپیئر کریں گے، پھر اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرتے ہوئے آپ اپنی اگلی جنریشن کے لیے یہ والی ایفرٹ کریں گے، چائلڈ سائیکالوجی پڑھیں گے، ان کی گرومنگ کی پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھیں گے، تو انشاءاللہ اٹ ول بینیفٹ یو اے لاٹ اینڈ اٹ ول بینیفٹ دس امہ ایز ویل. The real amana and responsibility is upbringing righteous children who carry the ummah forward.
وہ بچے جو کہ اس امت کو آگے لے کر چلیں، وہ بچے جو اس امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ شادی صرف پارٹنرشپ کا نام نہیں ہوتا، پارٹنرشپ ہے، ضرور ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ جو آپ کی بچے ہونے ہیں، جن کو آپ ایم کرتی ہیں کہ بھئی میں اس امت کے فیوچر لیڈرز بناؤں گی، دس از دا سیڈ بیڈ فار دیم۔ اینڈ ایز ڈسکسڈ پریویسلی، میں نے بتایا تھا کہ جو انٹینشن ہوتی ہے وہی آپ کا سیڈ بیڈ ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بہت بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دس از این آرٹیکل جو کہ حماس کے کووننٹ سے میں نے پڑھا تھا، اینڈ دس از سو امپورٹنٹ کہ آئی فیلٹ دا نیڈ کہ آئی شوڈ ایڈ دس ان دا لیکچر ایز ویل۔ The role of Muslim women, Article 17. I would read this briefly. The Muslim woman has a role no less important than that of Muslim men in the battle of liberation. ہم سب کو پتہ ہے مسجد الاقصیٰ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مسلمان عورت کا اتنا ہی کردار ہے جتنا مسلمان مرد کا in the battle of liberation. She is the maker of men. This is very important. She is the maker of men. وہ اپنے ہسبینڈ کو کس طرح لے کر چلتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کس طرح لے کر چلتی ہے، this thing depends on the woman. Her role in guiding and educating the new generation is great. The enemies have realized the importance of her role. This is very sort of exciting. آپ کے دشمنوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا ہے کہ عورت کا کیا رول ہے۔ She is guiding and educating the new generation. She is the maker of men. اور جب دشمن کے ہاتھ کوئی سیکرٹ ریسیپی لگ جائے، کوئی سیکرٹ کوڈ لگ جائے، تو پھر دشمن کیا کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب تو مجھے پتہ چل کے میں جانے دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اس کو۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے ہماری جنریشن کے ساتھ؟ انفارچونیٹلی اٹیک جو ڈائریکٹ پہلا کیا گیا ہے، ماؤں پہ کیا گیا ہے، لڑکیوں پہ کیا گیا ہے، عورتوں پہ کیا گیا ہے، بیکاز دے نو شی از دا میکر آف مین، شی از گوئنگ ٹو گائیڈ اینڈ ایجوکیٹ دا نیو جنریشن۔ تو اگر وہ اپنے ایجنڈاز ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں، ہمارے اوپر امپوز کر دیتے ہیں، تو دے ہیو سکسیڈیڈ ان دیئر مشن۔ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ ان کو یہی تو چاہیے تھا کہ ان دا بیٹل آف لبریشن اب عورتیں واریئرز کریٹ ہی نہ کر پائیں، اب صلاح الدین پیدا ہی نہ ہوں۔ They considered that if they are able to direct and bring her up the way they wish, far from Islam, they would have won the battle. خود بتائیں، جیت گئے ہیں نا وہ جنگ؟ Far from Islam, the way they wish. کیا چاہتی ہے آج کی لڑکی میرا بوائے فرینڈ ہو؟ کیا چاہتی ہے آج کی لڑکی میں کنسرٹ پہ جاؤں؟ کیا چاہتی ہے آج کی لڑکی میں ویسٹرن کپڑے پہنوں؟ کیا چاہتی ہے آج کی لڑکی میں بال کھول کے باہر جاؤں، سب سے خوبصورت لگوں؟ کیا چاہتی ہے آج کی لڑکی؟ شادی؟ نہیں 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 نہیں، پہلے کریئر بناؤں گی پھر شادی کروں گی، شاید شادی کروں ہی نہ، کیا رکھا ہے شادی میں؟ سارا دن بیٹھ کے نیٹ فلکس کے اوپر سیزنز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، بچہ پیدا ہوا تنگ کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہوں، چپ تو کرے گا کم از کم۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے۔ وہ ریئلائزیشن کے فیکٹر کے اوپر میں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو آپ لوگوں کو تو ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ کیا گیم ہوئی ہے یہاں پہ۔ The day Islam is in control of guiding the affairs of life, these organizations hostile to humanity and Islam will be obliterated. جس دن اسلام آپ کی زندگی کے معاملات کو گائیڈ کرنے میں آ گیا سب سے اوپر، تو ان آرگنائزیشنز کا کچھ نہیں بچے گا پھر انشاءاللہ۔ ان کے سارے ایجنڈاز جو ہیں وہ ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ So now you have to
ریئلائز کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اس وقت. آپ کا دشمن آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے اور آپ اس کے جال میں جکڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا اس چیز کا، نہ یہ کہ آپ پھنس چکی ہیں اور نہ اس بات کا کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری کرنی ہے. آرٹیکل 18 میں وہ کہتے ہیں کہ وومن ان دا ہوم آف دا فائٹنگ فیملی ویدر شی از اے مدر or a sister plays the most important role in looking after the family, rearing the children, imbuing them with the moral values and thoughts derived from Islam. She has to teach them to perform the religious duties in preparation for the role of fighting awaiting them. That is why it is necessary to pay great attention to schools and the curriculum followed in educating Muslim girls, so that they would grow up to be good mothers, aware of their role in the battle of liberation. اگر کسی کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ لڑکیوں کا کیا رول ہے، عورتوں کا کیا رول ہے، ماؤں کا کیا رول ہے ان دا بیٹل آف لبریشن، دے آر گوئنگ ٹو ریز اے ریئلی ریئلی گڈ جنریشن انشاءاللہ. مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اس پیراگراف میں تو ہر چیز کلیئرلی لکھی ہے، اس کو پڑھ کر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر شی ہیز ٹو بی آف سفیشینٹ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ویئر دا پرفارمنس آف ہاؤس کیپنگ میٹرز آر کنسرنڈ. اوپر ان لوگوں نے بتایا کہ عورت بچے کے مورل ویلیوز کو ڈیفائن کری ہوتی ہے جو کہ اسلام سے آنے ہیں، اس کی تھاٹس مورل ویلیوز جو کہ اسلام سے آنے ہیں، یہ عورت نے بچے کو سکھانا ہے. ریلیجیس ڈیوٹیز پرفارم کرنا یہ عورت نے بچے کو سکھانا ہے. جو رول آف فائٹنگ ان بچوں کا انتظار کر رہا ہے، خاص طور پر اس دور میں، اس وقت میں جس جنگوں کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، عورت نے اس کو سکھانا ہے. مسلم گرلز کو ایجوکیٹ کرنا، ان کا کریکولم بنانا، ان کو وہ اٹینشن دینا کہ اور وہ ایجوکیشن دینا، اس طرح ان کو گروم کرنا کہ دے گرو اپ ٹو بی گڈ مدرس، اویئر آف دا رول ان دا بیٹل آف لبریشن، کہ ان کا آگے فردر کیا رول ہونے والا ہے، اس بیس کے اوپر ان کی گرومنگ کی جائے. پھر ان کے پاس سفیشینٹ نالج ہو ہاؤس کیپنگ میٹرز کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاؤس کیپنگ بہت بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، حالانکہ آپ تو اپنے گھر کی ملکہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو گھر کا سارا خرچہ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ کا گھر چلے گا. Because economy and avoidance of waste of the family budget is one of the requirements for the ability to continue moving forward in difficult conditions surrounding us. She should put before her eyes the fact that the money available to her is just like blood, which should never flow except through veins, so that both children and grown-ups could continue to live. پتہ تھا دشمن کو بھائی پیسہ تو گھر کا یہ عورت کے پاس ہے، یہ عورت گھر چلاتی ہے. ان موسٹ آف دا فیملیز ابھی بھی کچھ گھرانے میں نے دیکھے ہیں جہاں پر ابھی بھی عورتیں جو ہیں ان کے ہاتھ میں گھر کا نظام ہوتا ہے، لائک گھر کے پیسے خرچہ سارا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. دشمن کو اس چیز کا اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا. اب عورتوں کی جو جمع پونجی ہے، جو سیونگز ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے خرچ کرنی ہے یا اسراف نہیں کرنا، سیونگز کرنی ہے، دا اوائڈنس آف ویسٹ، فیملی بجٹ کو مینٹین کرنا، اس نے اس چیز کے اوپر حملہ کیا. خوبصورت خوبصورت لباس اور ایسی نئی نئی چیزیں ود پتہ نہیں کتنا پیسہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں مارکیٹنگ کے اوپر، ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، کہ اور وہ پھر ایک کمپٹیشن، اس نے جی اس برانڈ کا بیگ پہن لیا، اس نے اس برانڈ کا بیگ پہن لیا، جی اب مجھے بھی اس برانڈ کا بیگ چاہیے. اس نے وہ والی ہیل کی جوتی پہنی، جی مجھے بھی اسٹائلو کی ہیل کی جوتی چاہیے. یہ سٹینڈرڈز اپنے لیے مینٹین کر لینا، جی میں تو مطلب اس والے برانڈ سے کم بیگ تو میں خریدتی نہیں ہوں.
تو یہ سب کیا ہے؟ اسراف ہے. پہنو اچھا پہنو لیکن اسراف مت کرو. یہاں پر لکھا ہے کہ the money available to her is just like blood which should never flow except through the veins so that both children and grown-ups could continue to live. جو فائنینشیل آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، آپ کے اوپر جو گھر کا خرچہ ہے، جو گھر کا نظام ہے، آپ جا کر اس کو ان فضول سے ان ریئلسٹک چیزوں میں مطلب کیا ہے، کیا وقت کیا ہے ان چیزوں کی. تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو فضول قسم کے پارسلز کے اندر ضائع مت کریں. جب بہت ضرورت ہو تب انشاءاللہ اس کو استعمال کریں. And now check yourself. If Allah places the next Salahuddin Ayyubi in your womb, are you emotionally, mentally, spiritually and physically ready to raise him? کیا آپ تیار ہیں؟ اگر صلاح الدین جتنی صلاحیتیں رکھنے والا بچہ بھی کل آپ کو مل جاتا ہے، اگر آپ خود تیار نہیں ہیں، آپ اس بچے کو بھی تیار نہیں کر سکتی. تو آج ہم نے 3 سٹیپس پڑھے: نیا، یو، آپ، اور رسپانسبلٹی. اور یہ تینوں سٹیپ، یہ آپ کی بیس ہے، یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے. اس کو آپ نے اسٹرانگ کر لیا، اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، اور آپ نے اسلام کے مشن کے اکارڈنگ اس کو الائن کر لیا، تو انشاءاللہ یور میرج از گوئنگ ٹو بی ویری فروٹفل، پرپسفل. یہ نہیں کہ بہت لائک اٹ ول بی اے بیڈ آف روزز. نو، مشکلات آئیں گی، مے بی زیادہ مشکلات آئیں، بہت زیادہ مشکلات آئیں، لیکن ایونچولی آپ کے پاس وہ سکون ہوگا، وہ صبر ہوگا، آپ کے پاس وہ کنٹینٹمنٹ ہوگی کہ دس از آل فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کو کوئی اسٹیپ مشکل نہیں لگے گا. مشکل سے مشکل سچویشن آپ بالکل ایزیلی گزار جائیں گے انشاءاللہ. سو یو آر پریپیئرنگ فار اے جنریشن اینڈ ناٹ اے ویڈنگ. تو وہ جو ایک ہم سب کے دماغ میں ہے نا کہ صرف شادی ہے، شادی کا دن ہے، شادی کا کپڑا، شادی کا جوتا، شادی کا ہال، دولہے کے کپڑے میچنگ ہونے چاہیے میرے ساتھ، دولہے کا جوتا میرے ساتھ بھی میچنگ ہونا چاہیے، ڈھولکی رکھ لو، مہندی رکھ لو، چلو اب برائڈل شاور رکھ لیتے ہیں، چلو اب اس دوست کے گھر ڈھولکی ہے، چلو اب اس دوست کے گھر ڈھولکی ہے. بہت پریپریشنس کرتے ہیں لوگ، بہت پریپریشنس کرتے ہیں. بٹ یو گائز ڈونٹ پریپیئر فار اے جنریشن. آپ لوگوں کے گولز میں، آپ لوگوں کی لسٹ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ نے ایک جنریشن ریز کرنی ہے. اگر نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو ابھی ڈال لیں، کیونکہ ہمیں مزید شادیاں اور اس امت کو نہیں چاہیے. ہمیں بہترین مطلب ایسی شادیاں چاہیے جو کہ بہترین ہمیں بچے دے، جو کہ بہترین جنریشن ریز کرے. ناٹ لائک دا جنریشن وی ہیو ناؤ. یو شوڈ نو کہ اپنے بچوں کو کس طرح فتنوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے. یو شوڈ نو کہ اگر آپ کا اسکول کریکولم صحیح نہیں ہے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ بھئی اس سے میرا بچہ کچھ صحیح کر پائے گا، یا ہی ول بی سم سارٹ این انٹلیکچوئل، یا کوئی بہت انٹیلیجنٹ بچہ، یا صلاح الدین ایوبی کی آپ ایگزامپل سامنے رکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ ایسے بنے گا، تو آپ اس کو ہوم اسکولنگ کرا لیں. اب ہوم اسکولنگ کیسے کرانی، اس کی بھی تو آپ کو پریپریشن پہلے کرنی پڑے گی نا. اینڈ ٹائم پہ جب سر پہ پڑ جائے گا تب تو کچھ نہیں ہوتا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اے وومن ان پریپیئرڈ از اے وومن ریڈی فار فیلئر. تو آپ کو ان سب چیزوں میں اپنی تیاری ابھی سے کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس امت کے لیے بہترین واریئرز، لیڈرز پیدا کر سکیں، ان کو پروان چڑھا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اسپاؤزز دے. ربنا حب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین ساتھی عطا فرمائے جو اس مشن میں، اس گول میں آپ لوگوں کا ساتھ دے. اینڈ انشاءاللہ in our next session we will meet with further more steps and those girls جن لوگوں نے ورک شیٹ سالو نہیں کی they can ask me for the worksheet as well. اور اگر کسی نے رائزنگ نساء کو ابھی تک جوائن نہیں کیا تو trust me you guys are missing a lot. Inshallah we will come back with the next session. Nikah series will be continued as well because we have a lot of steps remaining. کچھ لڑکیوں نے ڈیورنگ دا سیشن کوشچن کیا تھا کہ شادی کا صرف یہی پرپز ہے کہ ہم مطلب بچے پیدا کریں اور ایک جنریشن ریز کریں. دس از دا فرسٹ foremost and the major one. This is the major reasons, one of the major reasons. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ it is not the only reason but اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پھر یہ بھی کوشچن تھا کہ تو جن پیرنٹس کے بچے نہیں ہوتے تو ان کا کیا پھر پرپس ختم ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ شادی صرف یہ نہیں کہ آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، آپ نے ایک جنریشن ریز کرنی ہے. دس از ون آف دا میجر گولس اینڈ دا میجر رسپانسبلٹی. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ڈیزائرس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کو ایک سپورٹ سسٹم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شادی اس لیے کرو تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شادی کرو تاکہ تم ایک دوسرے میں محبت پاؤ. جب شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آٹومیٹکلی دو اسٹرینجرس کے درمیان میں محبت ڈال دیتے ہیں. مودہ اور رحمہ، یہ ہم نے کنسیپٹ پڑھا تھا نا. تو شادی کا اور بھی پرپزز ہیں، اور بھی ریزنز ہیں، اور بھی بینیفٹس ہیں، بٹ یہ ایک ایسا گول ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نگلیکٹ کسی صورت نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے کیونکہ آج کی جنریشن کو بھی دیکھیں تو اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.